آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج سنبلا یعنی ویرگو کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں ہم جولائی سن 2026 کی مکمل پریڈکشنز آپ لوگوں کو دیں گے اور 9 اہم باتوں پہ آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے عمومی کائناتی صورتحال اور آپ کا مزاج اور ازدواجی زندگی، صحت، درستی، سفر کے معاملات اور سفری اوقات، کن برجوں سے آپ کو بچنا چاہیے اور کب، کن برجوں سے آپ کو مشورہ اور دل کی بات کرنی چاہیے اور کب، مالی حالات، سرمایہ کاری کے بارے میں بتائیں گے اور ممکنہ خطرات اور حادثات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور آخر میں وہ کون سے بڑی خوشخبریاں ہیں جو اس مہینے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جولائی سن 2026 کا مہینہ آپ کے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی کی تیز دوڑ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور اپنے تعلقات، کاروباری معاملات اور اپنے اندرونی اصلاح پر توجہ مرکوز کریں، جسے ہم بلیکٹ آپٹیمائزیشن کہتے ہیں۔ تو چلیں اب ایک ایک کر کے تمام شعبوں کا تفصیلی سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے محبت اور ازدواجی زندگی کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ جولائی سن 2026 کا آغاز آپ کے جذباتی اور نجی تعلقات گہرائی لے کر آئے گا۔ 4 جولائی سن 2026 ہفتے کی شام تقریباً 6:48 بجے پاکستانی وقت کے مطابق حسن اور رشتوں کے سیارہ زہرہ اسد برج میں داخل ہوگا۔ یہ وقت آپ کو سطحی محبت سے دور لے کر جا کر اپنے ساتھی کے ساتھ ایک خاموشی، گہرائی اور پائیدار روحانی رشتہ قائم کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر ہم 9 جولائی کی بات کریں تو زہرہ آپ کے اپنے ہی برج سنبلا میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے آپ کی ذاتی کشش اور اعتماد میں ماشاءاللہ بہت بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور لوگ آپ کی دیانتداری اور عملی مدد کی قدر بھی کریں گے۔ اگر ہم 27 جولائی کی بات کریں تو یہ تاریخ ایک بہت اہم ہے، کیونکہ اس دن زحل حوت برج میں الٹی چال چلے گا، ریٹروگریڈ شروع کرے گا اور براہ راست آپ کے ساتھی شادی کے گھر پر اثر ڈالے گا۔ زحل کی یہ پوزیشن آپ کے ازدواجی رشتہ کا ایک کھڑا امتحان لے کر آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے درمیان کوئی پرانا تناؤ یا غلط فہمی ہے تو وہ اب دوبارہ سامنے بھی آ سکتی ہے۔ غصے یا خاموشی کی بجائے نہایت صبر اور ایمانداری سے اپنے ساتھی سے بات کریں، اپنے دل کا بوجھ ان کے ساتھ بانٹیں۔ عاجزی اور درگزر سے کام لینا آپ کے رشتوں کو فولادی بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے صحت کے حوالے سے۔ اگر ہم آپ کی جولائی کے مہینے صحت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں تو صحت کے معاملے میں اس مہینے سنبلا افراد کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسلسل کام کے دباؤ اور سوچ بچار کی وجہ سے آپ کے اعصابی نظام اور خاص طور پر ہاضمے پر بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ گیس، تذبذب یا پیٹ کی خرابی کی علامت بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کندھوں، گردنوں اور گلے میں کھچاؤ یا درد بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم صدقہ و خیرات کی بات کریں تو کسی بھی قسم کی بیماری یا پریشانی سے بچنے کے لیے باقاعدگی سے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ روزانہ 15 سے 30 منٹ تک موبائل فون سے دور رہ کر بالکل خاموشی بیٹھنے کی عادت ڈالیں، یہ آپ کے اعصابی کو بہت سکون دے گا۔ پانی کا درست استعمال کریں۔ پینے کا پانی کو چاندی کے برتن میں رکھنا اور خوب ہائیڈریٹڈ رہنا آپ کی جسمانی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سفر کے معاملات اور سفری اوقات کون سے ٹھیک ہیں۔ کیا آپ جولائی میں کسی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ باتیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں ضرور ڈالنی ہیں۔ 1 جولائی سن 2026 کی اگر ہم بات کریں اور یہ مکمل پریڈکشن 30 جولائی تک کی ہے۔ مواصلات کا سیارہ عطارد رجت میں ہوگا۔ اس دوران سفر کا منصوبہ بندی میں اڑچنیں، بکنگ میں تاخیر یا کاغذی کارروائی میں غلطیاں ہونے کا خدشہ بھی دیکھا گیا ہے، لہذا عجلت میں کیے گئے فیصلے سے بچیں اور اپنی ٹکٹ اور سفری دستاویزات کو بار بار ضرور چیک کریں۔ 14 جولائی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نیا چاند دیکھا گیا ہے اور یہ تاریخ اپنے خاندان کے ساتھ کسی پرسکون اور مختصر سفر پر کے بہترین دن دیکھا گیا ہے، جس سے آپ کو ذہنی راحت ملے گی۔ 24 جولائی کی بات کریں تو جیسے ہی عطارد مستقیم ہوگا تو طویل سفر اور
بیرونی ملک تعلیمی یا کاروباری کے لیے راہیں بالکل صاف ہو جائیں گی، فار کامیاب رہیں گے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ کن برجوں سے آپ لوگوں نے اس مہینے بچنا چاہیے اور کب، اور کن برجوں سے آپ لوگوں نے مشورہ لینا ہے اور دل کی بات کرنی ہے۔ ناظرین، کائناتی لہروں کے مطابق جولائی کا مہینہ آپ کے کچھ برج کے حاملین کے ساتھ گفتگو اور غیر معمولی احتیاط برتنی چاہیے تاکہ بڑے تنازع سے بچا جا سکے، اور اس میں ہم آپ لوگوں کو 2 برجوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پہلا ہے ایریز۔ ان افراد کے ساتھ 3 جولائی اور 4 جولائی کے معاملات طے کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہے۔ ان جلد بازی کو ٹھنڈے مزاج سے ٹکرا کر گھر یا دفتر میں باعث و تکرار پیدا کر سکتی ہے، لہذا 3 اور 4 جولائی برج ایریز کے ساتھ آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ اور اگلا ہمارے پاس برج ہے لیو۔ تو 13 جولائی سن 2026 کو برج اسد کے حاملین کے ساتھ کسی بھی قسم کے اناع کے تصادم یا پیسوں کے لین دین پر باعث سے دور رہنا چاہیے۔ ان کا غصہ یا ان کی اناع پسندی آپ کے لیے شدید ذہنی دباؤ کا باعث بھی بن سکتی ہے، لہذا اس تاریخ کو خاموشی اختیار کرنا ہی آپ کا سب سے بڑا دفاع ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کن برجوں سے آپ لوگوں نے مشورہ لینا ہے اور دل کی بات کرنی چاہیے اور کب۔ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں یا کسی مخلص مشورے یا اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سارے ان برجوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اب ہم آپ کو 2 برجوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنسرین کے بارے میں۔ تو یہ لوگ اس مہینے آپ کے لیے بہترین ہمدرد ثابت ہوں گے۔ ان سے دل کی بات کہنے کا بہترین وقت 14 جولائی ہے اور آپ کو بہت پرسکون مشورہ یہ لوگ دیں گے۔ اور دوسرا ہے ٹارس۔ تو اگر آپ کو کسی کاروباری، قانونی یا تعلیمی معاملات میں کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے تو آپ 14 سے 22 جولائی کے دوران برج ثور کے افراد سے مشورہ بے شک آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا زمینی اور عملی مشورہ آپ کے لیے بہت برکت والا ثابت ہوگا، اور آپ کا خاص دن اپنے قریبی تعلقات میں دل کھول کر بات کرنے اور پرانی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے پورے مہینے کا سب سے خوبصورت اور سازگار دن 24 جولائی سن 2026 کا ہے، جب عطارد کی الٹی چال ختم ہو جائے گی۔ اور آگے ہم بات کریں گے سرمایہ کاری اور مالی حالات کے بارے میں۔ تو مالی لحاظ سے جولائی سن 2026 اللہ کے حکم سے ایک پرسکون اور مستحکم مہینہ دیکھا گیا ہے۔ مشتری کی برکت سے آپ کے پاس فنڈز اور آمدنی کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ مہینہ کسی نئے یا غیر محفوظ اسکیم میں آندھی سرمایہ کاری کا بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ جیسے کہ زمین یا مکان، مستحکم اور جانی مانی کمپنیوں کے شیئرز یا اپنی ذاتی تعلیمی مہارت بڑھانے میں پیسہ ضرور خرچ کریں۔ 27 سے 30 جولائی کے درمیان اپنے فالتو اخراجات کا جائزہ ضرور لیں اور فضول خرچی پر قابو ضرور پائیں۔ حلال رزق کمانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی دل کھول کر ضرور مدد کریں، اور اپنے کاروبار یا دکان میں ایمانداری اور گاہکوں کے ساتھ حسن اخلاق کا اپنا شیوا ضرور بنائیں۔ اللہ پاک رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ممکنہ خطرات اور حادثات کی۔ تو کن دن میں آپ لوگوں نے احتیاط رکھنی چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے ان اوقات کی جہاں آپ کو خاص طور پر سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہوگی۔ 4 جولائی سن 2026 پاکستانی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح تقریباً 11:05 بجے مریخ اور یورینس کا ایک انتہائی غیر مستحکم ملاپ ہو رہا ہے، اور یہ وقت سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اجرت پسندی اور تیز رفتاری سے بالکل پرہیز کریں۔ اس دوران کوئی نئی گاڑی خریدنے کا فیصلہ بھی آپ لوگ مؤخر کر دیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی دفتر فائلوں اور موبائل کے اہم ڈیٹا کا بیک اپ پہلے سے ہی لے لیں، کیونکہ اچانک ٹیکنالوجی کی خرابی اور کچھ ایشو کا سامنا دیکھا گیا ہے۔ پس پردہ باتیں کرنے والے یا حسد رکھنے والے لوگ سے بھی آپ لوگوں نے الرٹ رہنے سب سے بہترین دن۔ اب ہم بات کریں گے کہ بڑی خوشخبریاں اور اچھے مواقع آپ لوگوں کے کون سے دن اور کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور اب باری ہے کہ ان لمحات کی جن کی آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی اس مہینے کے سب سے بڑی خوشیاں۔ 14 جولائی نیا
चांद देखा गया है। आपके असर से आपको कोई रुकी हुई रकम, दफ्तरी बकायाजात या कारोबारी फंड अचानक आपको मिल सकता है 14 जुलाई को, जिनसे सबसे बड़ी माली रिलीफ मिलेगा। तलबा को तालीमी मैदान में अपनी मेहनत का बेहतरीन फल मिलने की उम्मीद है। और अगर हम 29 जुलाई की बात करें तो बुध की शाम तकरीबन 5:11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज और मुश्तरी का एक अहम, नहायत मुबारक और नायाब मैाप हो रहा है। और ये दिन संभला अफराद के कैरियर में एक बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी पेशरफ्त लाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद को तरक्की या बोनस की खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। रुकी हुई कानूनी मुआहदे हल होंगे और आपको एक गहरा कल्बी सुकून भी नसीब होगा। नाज़रीन, जुलाई सन 2026 का महीना आपके लिए सब्र, हिकमत और बड़ी कामयाबियों का हुस्न इम्तिजाज है। सारे इस चाल को एक इशारा समझें, मेहनत करें और अपने तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करके आगे चलें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। आज की हमारी वीडियो इतनी ही। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। और ये सारी वीडियो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक है, और अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो वक्त आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन डेट यही ही होंगी। आज की वीडियो इतनी ही। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।